امید ہے کہ بچوں آپ خیریت سے ہوں گے اور روزے سے بھی ہوں گے۔ ماشاءاللہ آج 7واں روزہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بچے جو ہیں وہ مکمل روزے رکھ رہے ہوں گے اور روزوں میں جو ہے جو بھی آپ کو اعمال بتائے گئے تھے ان پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے۔ ابھی ہم سن رہے تھے روزے کی سنتیں، تو 4 سنتیں ہم نے سنی۔ کوشش کیجئے بچوں کے ان سب سنتوں کے اوپر مکمل طور پہ عمل ہو سکے۔ مزید سنتیں بھی ہم اگلے پروگرام میں گور بھائی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب سنتیں آہستہ آہستہ سیکھتے چلے جائیں اور آپ لوگوں کی زندگی میں آتی چلی جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت ساری سنتوں پہ آپ آلریڈی پہلے سے ہی عمل کر رہے ہوں گے۔ بچوں، پچھلے 2 مہینے تو ہم نے بات کی رمضان کی فضائل کے اوپر اور رمضان کے برکات کے اوپر اور رمضان کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر بات شروع کی۔ آج سے ہم بات کریں گے اب آخری عشرے کے بارے میں، کیونکہ 2 ہفتے رہ گئے، اس کے بعد آخری عشرہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے اب ہم بہت زیادہ تیار ہو جائیں۔ تو اسی سلسلے میں فضائل اعمال کے اندر جو پہلی حدیث ہے وہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہے۔ جو آدمی اجر اور ثواب کی خاطر ان 10 راتوں میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ رات طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 کی ہوگی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ سردی ہوتی ہے نہ ہی گرمی۔ اس رات کو صبح تک کسی ستارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ تو اب اس کے اوپر بچے ہم سنتے ہیں کہ یہ کیا رات ہے۔ تو جیسے رمضان شریف جو ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں میں سے اس کی افضلیت ہے، فضیلت ہے، جس میں بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ تو آخری عشرہ جو آئے گا، جو کہ کم و بیش اب 2 ہفتے رہ گئے، 2 ہفتے کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اس کے اندر اس کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے تاج کی ہوتی ہے پورے رمضان شریف کے اندر، کیونکہ اس میں آخری 10 راتوں کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش تو ایک یہ ہونی چاہیے کہ آخری 10 راتوں میں ہی پوری کی پوری عبادت ہو۔ جو بچے اعتکاف کر سکتے ہیں وہ مساجد میں، اور جو بچیاں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں وہ گھروں میں اعتکاف بھی کریں اپنے بڑوں کے ساتھ۔ اور اس میں جو ہے وہ کیا اس کی برکات ہوتی ہیں وہ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ شب قدر جو ہے یہ جو بھی آدمی اس نیت کے ساتھ کہ اس کو ثواب ملے اور اجر ملے، جب اس میں قیام کرے گا، اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، تو اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور بھی بہت ساری احادیث میں بچوں اعتکاف کی، شب قدر کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، اور ان فضائل کو دیکھا جائے تو اس میں مسلمانوں میں اور بچوں کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ ان آخری 10 راتوں کا انتظار کریں اور پھر خوب سے محنت کریں۔ جو بھی محنت ان 3 ہفتوں میں ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ، ڈبل ٹرپل جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ کریں، اور خود کو فارغ کر لیں۔ ابھی سے اگر کسی کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو کوشش کریں ان چھٹیوں کو خوب فائدہ اٹھائیں ان 10 راتوں کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو اور زیادہ اس میں تفصیل آئی ہے اس حدیث مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو راتیں شب قدر سے منسلک ہو سکتی ہیں وہ 21، 23، 25، 27، 29 یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29 جو کہ طاق راتیں ہیں۔ ان راتوں کے اندر اس کے ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن باہر کیفی پوری کی پوری 10 راتیں جو ہیں وہ عبادت کی راتیں ہیں۔ اس میں کوشش کی جائے کہ 10 کی 10 راتیں، اور ہر رات ایون کہ وہ جو ہے 22 کی رات ہو یا 24 کی رات ہو یا 26 کی، کوئی بھی رات ہو، اس میں ذوق و شوق کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس رات میں شب قدر ہو سکتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اس کی نیت کے بقدر ملتا ہے، اور کوئی انسان اگر اس نیت سے ہر رات میں شب قدر کی کوشش کرتا ہے کہ 21 سے 29 تک یا 30 تک یعنی 10 کی 10 راتیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل محنت کرتا ہے اور اس شوق سے کرتا ہے کہ کیا پتہ یہ شب قدر ہو، تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ اس کو 10 کی 10 راتوں میں شب قدر کا ثواب اور اجر مل جائے۔ باقی ان کی کچھ نشانیاں ہیں جو کہ ہم نے پیچھے حدیث میں آپ کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں بچوں آپ لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اگلے ہفتے بھی ہم کوشش کریں گے کہ شب قدر کے اوپر ہی کچھ بات ہو جائے، تاکہ جب اس کے بعد والے ہفتے میں شب قدر انٹر ہو رہی ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ کیا اعمال کرنے ہیں۔
دعا آپ نے بچوں کرتے رہنی ہے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، کہ اللہ رمضان میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے تمام اعمال قبول کر لے اور رمضان کو ہمارے لیے قبولیت والا فرما دے، اور اس میں جتنے بھی اعمال کیے جائیں وہ سارے مقبول فرما دے، آمین۔ اس کی دعا بچوں کرتے رہیے۔ عربی اگر آپ کو ابھی تک یاد نہیں ہوئی تو اردو میں یہ دعا کرتے ہیں جب تک کہ عربی یاد نہ ہو جائے، لیکن کوشش کریں کہ اس کی عربی یاد ہو جائے، جو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں آپ سے شیئر بھی کیا تھا۔ رمضان کی ترتیب آپ کو بتائی تھی بچوں، ابھی گوہر بھائی بھی بتا رہے تھے کہ دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کرنی ہے، تو افطار سے 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں اور خوب دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ کوشش کریں کہ مناجات مقبول کی ایک منزل پوری پڑھ لیں، پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا آپ کو، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو tazkiya.org جو کہ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر اس میں افطار سے کچھ پہلے یہ دعا نشر بھی ہوتی ہے، جو کہ سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب جو ہے یہ دعا پڑھتے بھی ہیں، تو آپ اس دعا میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے پاس اس کو بک کی شکل میں یا اپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے پاس بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے، رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، ہر وقت دعائیں مانگیں۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ انسان کا تعلق بھی اللہ سے بنتا ہے اور دعائیں تو قبول ہوتی ہی ہیں۔ تو یہ تو ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم اپنی تمام خواہشات، اپنی جائز خواہشات، نیک خواہشات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکتے ہیں اور ان کو منوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کرنی ہے بچوں کہ کم از کم 1 سپارہ یا 2 سپارے، اس سے زیادہ جو ہو سکے وہ پڑھنا ہے۔ درود شریف 1000 مرتبہ کا بتایا تھا، استغفار 500 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، کلمہ طیبہ 500 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، مناجات مقبول کی منزل پڑھنی ہے اور دعائیں خوب کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد، اشراق اور اوابین، ان جو ہے نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے سیشن میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ آج بچوں مختصر دہرائی کے بعد ہم بات کریں گے کہ والدین کی خواہشات شوق اور محبت سے پوری کریں۔ اس میں ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات بھی سنائیں گے، اور صحت مند مقابلہ کیا ہوتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور کس طرح سے صحت مند کمپٹیشن یا مقابلے کے اندر، ہیلدی کمپٹیشن یا صحت مند مقابلے میں ہم انٹر ہو سکتے ہیں۔ جیسا گوہر بھائی نے بتایا پچھلے سیشن میں، ہم بچوں آپ کا کام اب رمضان شریف کے اندر جو ہے یہ نوٹ کرتے جائیں گے۔ بعد از رمضان سب بچوں کے جو کام ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے اوپر پھر ہم دیکھیں گے کہ سب سے اچھا کام کس کا ہے، سب سے جو ہے اچیومنٹ کس بچے کی زیادہ ہے، کس بچے نے زیادہ جو ہے وہ محنت کی ہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کیا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے میں، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے آخر میں، عید کے بعد، ان کا اناؤنسمنٹ کیا جائے اور ان کے لیے پھر کوئی نہ کوئی پرائز بھی رکھا جائے۔ اسی مقابلے کے سلسلے میں ہم نے آپ سے بچوں یہ حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے مقابلوں کو اور اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کو اپنی طرف سے نیکی دکھاؤ۔ اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپس میں مقابلہ کیا کرنا ہے، خصوصی طور پہ رمضان شریف میں، کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، تلاوت کی کثرت کریں، اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ گناہ جو ہے نہ ہونے پائیں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کا احترام اور اس کے کانشیسلی، یعنی کہ بالکل ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو پائے، اور اللہ سے مدد بھی مانگتے رہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتے ہیں تو اس سے گناہوں پہ مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد بچوں ابھی ہم چلتے ہیں کہانی کی طرف، اور پھر اس کے بعد آئیں گے کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ تو گوہر بھائی سے کہتے ہیں کہ ہمیں کہانی سنائیں۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ کہانی ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی۔ بچوں ہم نے آپ کو اس سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا اور ایک کا نام عیسو تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بیٹے تھے اور عیسو جو تھا وہ چھوٹا بیٹا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب عمر کچھ زیادہ ہو گئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی آنکھیں بھی کمزور ہو گئیں، تو ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ وہ ان کے لیے کھانا لے کے آئے، کوئی جانور ذبح کر کے، شکار کر کے ان کے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو وہ اس کو دعا دیں گے۔
یسوع شکاری آدمی تھا، وہ شکار کرنے کے لیے نکل گیا۔ پیچھے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانا چاہیے، تو انہوں نے جلدی سے بکری کے 2 بچے ذبح کیے، ان کا کھانا بنایا اور کھانا بنا کے لا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی، انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بھائیوں کا سردار بنائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائیں اور آپ کی نسل آگے چلائے اور آپ کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب یسوع واپس آیا، اس کو پتہ لگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے سے ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانا دے دیا ہوا ہے، تو یسوع کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دیں کہ قتل کرنے کی، کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو دوبارہ دعا کرنے کے لیے کہا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے یسوع کے لیے بھی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور یسوع کی والدہ کو جب پتہ لگا کہ یسوع حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے ماموں کی طرف حران چلے جائیں اور وہیں پر شادی بھی کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے یا یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد اور والدہ کے حکم کے مطابق حران چلے گئے، وہاں پر ان کے ماموں تھے، وہیں پر انہوں نے ان کی بیٹیوں سے شادیاں کر لیں اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اولاد دی، جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، تو انہوں نے بہت سی دعا دی، بہت سی اولاد دی۔ اس کے بعد بہت عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد آل کے ساتھ واپس اپنے علاقے میں آئے، کنعان میں، تو وہاں پر یسوع نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان سے معافی بھی مانگی کہ انہوں نے جو غلط بات کی تھی، ان کو دھمکی دی تھی، اس کا ان کو رنج ہوا اور اس کی معافی مانگی۔ اس کے بعد بہت عرصہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں پر کنعان کے اندر رہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سناتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر حکومت عطا فرمائی، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے اور وہاں پر اپنی باقی کی زندگی گزاری۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے تقریباً 147 ایئرز کی زندگی پائی اور مصر کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری کہانی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواز صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے بچوں کے والدین کی کوئی بھی خواہش ہو، ان کے شوق جو ہوتے ہیں، یہ ان کو محبت سے اور لگن کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ ان کو انجام دینا چاہیے۔ والدین نے ہمارے لیے ہمارے بچپن میں اور جب تک ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کاج خود کرنے لائق نہیں ہو جاتے، یہ ہمارے لیے چھاؤں کی طرح، سائے کی طرح ہمارے سروں پہ رہتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے جب بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے نہ بھی ہوں، تو ان کے لیے خدمت کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتائیں بچوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن حضرت ایمن جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جن کو تائیہ بھی کہا جاتا ہے، یا آپ کی وہ نینی تھی جس کو انگلش میں نینی کہتے ہیں، جو کہ آپ کی کیئر ٹیکر تھیں آپ کی والدہ کی وفات کے بعد، انہوں نے آپ کا جو ہے بہت زیادہ خیال بھی رکھا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر تشریف لے جاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور جب وہ تشریف لے کے آتی تھی تو میری امی کہہ کے استقبال فرماتے تھے اور اپنی چادر بھی ان کے لیے بچھاتے تھے۔ تو یہ ایک ہماری اسلام کی ہسٹری کے اندر جو ہے والدین کا احترام، ان کے لیے کام کاج کرنا اور ان کے لیے ان کی زندگی کے جو چیزیں ہیں ان کو آسان بنانا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت شوق سے عمل فرماتے تھے اور امت کو بھی تلقین کی۔
اس کے بعد بچوں آج کی کہانی میں ہم نے سنا کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بچوں صحت مند مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پہلی تو بات ہے کہ مقابلہ ہونا بہت اچھی چیز ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور اس صحت مند مقابلے کے اندر جو ہے دوستیوں میں اضافہ ہو، آپس میں جلن، غصہ، حسد یا ایک دوسرے سے دشمنی نہ ہو. تو اس چیز کے خیال کے ساتھ جب انسان کسی مقابلے میں شریک ہوتا ہے اور اس میں جیتتا ہے یا ہارتا ہے تو اس کو اس مقابلے کے بعد جیت اور ہار نہیں بلکہ اس کی جس کو انگلش میں اسپورٹس مین شپ کہتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر چیزوں کا مقابلہ کرنے کی اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو بچوں مقابلہ کسی بھی مقابلے میں جب انٹر ہو، حتیٰ کہ ہم نے آپ سے پیچھے بات کی کہ اپنے جو ہے وہ مقابلہ دکھائیں اللہ تعالیٰ کو اس رمضان شریف کے مہینے میں. تو اس کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف ہم ایک دوسرے کی مدد کریں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، بلکہ اس مقابلے سے ہمارے اندر وہ اوصاف، وہ خصوصیات اور کریکٹر پیدا ہو جو کہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو اس سے دوستیوں میں اضافہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت میں اضافہ ہو. دوسری بات جو ہے صحت مند مقابلے کے لیے کا اصول جو ہے اس میں جیتنے والا جو ہے وہ عاجزی اور شکر کرے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں انٹر ہوئے تو کتنی بڑی فتح تھی، کتنا بڑا جو ہے یہ کمپٹیشن اور کتنے عرصے کی جد و جہد کے بعد جیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے اونٹنی پہ جا رہے تھے تو اونٹنی سے ٹکرا رہا تھا بار بار اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. تو عاجزی اور شکر بچوں کرنا چاہیے اگر آپ کسی کمپٹیشن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں فتح نصیب کرتا ہے، اور اس سے شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی بھی ہیں. اور آخری بات اس سلسلے میں کہ جو ہار جائے اس کی بچوں آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی جیت سکے. جب آپ یہ کریں گے تو جو اس کو کہتے ہیں کہ آپ پھر اکیلے ون نہیں کر رہے، اکیلے نہیں جیت رہے بلکہ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے جیت رہے ہیں. اور وہی اصل جیت ہوتی ہے جس میں پوری ٹیم کو سب کو ایک ساتھ لے کے انسان جیتتا ہے. اور جب یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے جس میں پورے ملک کی عوام کو، پورے ملک کو ساتھ لے کے آپ چلیں گے تاکہ ہم سب جو ہے اس ملک کے لیے وہ کام کر سکیں جس کے لیے بنا تھا، یعنی کہ اس کو دین پہ بھی لا سکیں اور دنیا کے نقشے میں ہم اس کو ایک بہت ہی مضبوط اور اسٹرانگ ملک اس کو دکھا سکیں. بچوں یہ تھے آج کے ہمارے اسباق. اب ہم چلتے ہیں دعا کے بڑے بچوں کے سیشن میں، اور پھر اس میں ہمارے ساتھ شریک رہیے گا کیونکہ دعا بھی ہوگی اس میں، اور عامر عثمان صاحب جو ہیں ان سب باتوں کو ایک دفعہ ریوائز بھی کروا دیں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.